بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کی عملی زندگی کا نمونہ ہے. ایک ایمان والے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا آئے کہ جس لمحے میں وہ نبی کی سنت کا باقی ہو. کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا. کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا رہے. چیز نہیں ہونی چاہیے وہ لبی چھوڑی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے اگر اپنی اسلام کو موت تک محفوظ رکھنا ہے. سنیے گا کیا کہنے چلا. اگر ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے کو اپنی موت تک محفوظ رکھنا ہے تو نبی کی سنت کے اوپر ہر لہجہ عمل یہ اس کے مسلمان ہونے کا گواہ بنتا ہے. میرے کہنے سے, تیرے کہنے سے, کسی مولوی کے کہنے سے, کسی پیر کے کہنے سے یہ گواہی مکمل نہیں ہوتی. ایک مومن کی گواہی بھی گواہی ہوتی ہے, لیکن ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کی گواہی کو یہ ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں حسن ہی حسن ہونا چاہیے. جی ایک مسلمان کی زندگی میں حسن ہی ہونا چاہیے, اور یہ حسن ہی حسن تب بنتا ہے جب اس زندگی کے ہر لمحے پہ اسوہ حسنہ کی چھاپ لگی. قرآن کریم میں اللہ قسم کو کھاتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ. سبحان اللہ. یہ لقب اہل علم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی قسم بنتی ہے, مان نہیں کرو تو ٹھیک ہے, قد بھی لگے اور پھر لام بھی لگے, ماضی قریب کو مزید بہتر کیے رکھے فقط یہ لگا. لقب لگانے کا ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی یہ بھلا نہیں, ماضی واقعی وہ ماضی ہے
کہتے ہیں کہ میرا سونا مال یہ بڑے کرنے لگتا اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کان لکم وہ اسلام و ایمان کے دعوے داروں تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا اللہ کا کلام میں قربان جائے گا اللہ کے نبی کی زندگی میں جو ایک خوبصورت نمونہ ہے اللہ کی زندگی میں ایک خوبصورت نمونہ ہے یہ نمونہ لکم لکم یہ تمہارے لیے ہے یہ خوبصورت نمونہ تمہارے لیے ہے لفظی معنی سمجھنے کے لیے نمونہ کیا جاتا ہے تاکہ سمجھ آئے سننے والوں کو اس کا جو صحیح معنی بنتا ہے وہ بھی لفظ ذرا مشکل ہے قدوہ یعنی مشکل سمجھ نہیں آتی تو اس کا آسان معنی یہ ہے جن کو ایمان اور اپنے اسلام کا دعویٰ ہے میں اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس دعوے کی تکمیل میں جب تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے تو اگر مجھ سے کسی رحمت کی توقع لے کر پیش ہونا ہے تو میرے نبی کا خوبصورت نمونہ ساتھ وذکر اللہ کثیرا اسی لیے میں نے کہا تھا قرآن اللہ کلام ہے قربان نے جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ پوری کرتے ہیں بات ادھوری ہی رہنے دیتے ہیں یہ اسوہ حسنہ یہ خوبصورت زندگی توجہ کیجیے گا یہ اسوہ حسنہ یہ خوبصورت سیرت یہ پیاری ابتدا اس کے بدلے اگر میری رحمت کی امیدیں ہیں تو سن لو اسوہ حسنہ وہ اگر سنبھال کر بیٹھے ہو تو پھر اس کے ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ذکر اللہ کثیرا اسوہ حسنہ پہ چلنے والوں کو کسی لمحے بھی ان کے ذہن سے ان کے دل سے اس کے دماغ سے میرا ذکر میری یاد ہٹنے نہ پائے یہ ذکر کا لفظی معنی یاد ذکر کا لفظی معنی ہے یاد کہ جو چیز یاد کروائے جو بات جو عمل جو قول جو بات یاد کروائے جو میرے یاد رکھنے کی ہے کیونکہ ذکر کا معنی یاد ہے تو پھر جو یاد کا طریقہ بنے اسے بھی عربی میں ذکر کہہ دیتے ہیں اسی لیے اللہ قرآن کو کہتے ہیں اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ میرا نبی یہ میرا قرآن جو میں نے آپ کو دیا یہ آپ کے لیے بھی ہر لہجہ یاد رکھنے کی چیز ہے اور تیری قوم کے لیے بھی ہر لہجہ یاد رکھنے کی چیز ہے جی یہ دونوں چیزوں کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کا ایک خاص سبب ہے جی
ایک سورت کا سورہ والضحیٰ، قرآن مجید کی بڑی خوبصورت صورت ہے، اس لیے کہ اس صورت میں تذکرہ ایک بڑے خوبصورت انسان کا سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے دفعہ انگلینڈ میں ایک مسجد میں بیان تھا جمعے کا میرا، مسجد کے خطیب میرے بچپن کے زمانہ کے خطیب تھے۔ میں جب طالب علم تھا تو وہ گجرات تقریریں کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور لوگ ان کی تقریریں سنتے تھے۔ وہ یہاں تو ہندی ہوتے تھے، لندن میں جا کر تو پتہ نہیں وہ ہندی رہے ہیں کہ میرے اندر جو گیا واحد بڑے ہیں بچے کو تو آتا اپنا ایک ماحول ہے جی۔ میں تو کہہ کر بیٹھا ہوں، بات ہے کہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے ایک ماحول ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے تقریر کی جو بڑے پیار کرتے تھے تو ایک بندہ بڑا پیار سے میرے قریب آیا، مجھے کہنے لگا مولوی جی کسی بندوں کو نیند کو باہر بھی کرتے ہیں۔ اب میرے لیے تو وہ گال تھی، سچی بات مجھے تو کوئی ایسا مزہ نہیں آیا، لیکن ایک مجھے خوشی ہوئی کہ باوجود اس کے میں نے یہاں کتنی بھی محتاط تقریر کی پھر بھی سننے والوں کو پتہ چل گیا ہے یہ نیت اللہ شاہ کا بیٹا ہو اور وہ بیان کرے اور سننے والوں کو پتہ ہی نہ چلے، ایک چیز ہے۔ مجھے یہ خوشی ہوئی، دیکھو میں نیند بھاگی سے مجھے سوال نہیں آیا۔ میں نے کہا یار بات بھی تو میں بڑا کٹڑا نہیں بھابی نہیں ہے، بھابی میں بڑا کٹڑا پر منو تھوڑیاں دنیا دار کی محفل نے گلابی باتیں بڑھا ہے نہیں، میں گلابی باتیں محل کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے مولانا بھی ہو ماشاء اللہ اندر سے بڑے پکے موڑے تھے، اس لیے تو میرا جمعہ نے وہاں جمعے میں اپنی مسجد میں رکھا تھا، اندر سے تو ہے ہی ہوا ہے بڑے اللہ کی بڑی نعمت۔ میرا خیال ہے تقریریں نہیں میری سنتے رہتے تھے، اس کو بیشتر زمانے میں یہ موبائل اتنا نہیں تھا جب کیسے آ گیا کہ یہاں بیان کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں سننا چاہ رہا ہے، ایسے نہیں تھا۔ انہوں نے شاید ایک کیسٹ سنی تھی، انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ آج آپ نے تقریر کر دیا سورہ والضحیٰ پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ کا شان نزول جو مفسرین ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ لوگوں نے کچھ سوال پوچھے، اصحاب کہف کون تھے، جو کرنے ہیں کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کر بتا دوں جی بس کرتے ہو اللہ تھا مجھے رب انتر کر کے سکے تو اسی وہی نعرہ آباد ہے نعرہ تکبیر اسی کوسلے بھی مارتے رہے اور باقی کوسلے بھی بولنے لگا تھوڑے دنوں نے گل نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ حافظ نور مصعب اللہ کی جیسے انہوں نے زندگی گزاری، یہاں لوگ توحیدی بنے، تقریریں ہوتی رہی شہر کی، عنایت اللہ شاہ کی جی، لیکن یہاں لاکھ ترسرا ہے کہ کوئی نقشہ نہیں گزارا۔ ایک چنگے قرآن محنت میں نتیجہ ہے گرائے تو بڑی تبدیل ہے، وہ تو جوش و خروش کی مانا ہوتے ہیں۔ جب ان کے سکھانے سے توحید سیکھی ہے تو پھر اللہ کی بجائی کا تذکرہ ہے تو پتہ چلنا چاہیے سننے والے مجاہد مومن پر۔
خوبصورت زندگی ہے میرے مرشد کی، کتنی خوبصورت زندگی ہے میرے مرشد کی، کتنی پیاری زندگی ہے میرے مرشد کی. سبحان اللہ. آدھا فکر ہے میرا، آدھا بھرتی ہے. میرا بیٹی کی لیکن بولیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں. کتنی پیاری زندگی ہے میرے مرشد کی کہ زندگی دینے والے نے اسے خود محبوب بنا دیا. وہ پیچھے کسی سبحان اللہ نہیں کیتا، پتہ نہیں کیتا، دنے دنے کیتا ہاتھی چکسوں میں تری تجربی ہو جائے. اتنی پیاری زندگی جی، اتنی پیاری زندگی کہ خود زندگی دینے والا جسے زندگی بخشی اس نے اس کو محبوب بنا لیا. اس نے اس کو اس نے اس کو اس نے اس کو اتنی پیاری زندگی کہ زندگی دینے والے نے جسے زندگی دی اس کو اپنا محبوب مان لیا. اور صرف اتنی بات نہیں، پھر اعلان کر دیا جنہیں میں نے والدین دیے ہیں، جنہیں میں نے اولادیں دی ہیں، جنہیں میں نے بھائی بند دیے ہیں، جنہیں میں نے بیویاں دی ہیں، جنہیں میں نے قبیلے دیے ہیں، جنہیں میں نے مال دیے ہیں، وہ سب سن لیں، محبتیں کریں ان سے. جو میری دی ہوئی چیزیں ہیں ان سے محبتیں کی جا سکتی ہیں. تمہاری ضرورتیں ان سے معلق ہیں، ان سے کرو محبت. لیکن سن لو، میرا محمد میرا محبوب ہے. اگر ان سب کی محبت مل کے بھی میرے محبوب کی محبت پہ غالب ہو جائے اور میرے محمد کی، میرے محبوب کی محبت تمہاری زندگی میں مغلوب ہو جائے تو پھر تم بھی میرے اس عذاب کا انتظار کرو جو عذاب میں کافر کو دیتا رہتا. میرے پیچھے بڑھ کر بس کر دیا میں کی بندی تھوڑی بول دیتے ہیں کوئی نہیں آتا. پیارے محبت محبت مصطفیٰ زندہ باد. تو نہیں بولنا جو مرضی تو کرتا رہا. ان کا نا آباؤ قرآن مجید ہے. ان کا نا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشونها ومساکن ترضونها. یہ 8 چیزیں اگر تمہیں میرے محبوب کی محبت سے زیادہ پیاری ہو گئی تو پھر سن لو، تمہارے ساتھ میرا معاملہ وہ ہوگا جو میں کافروں کے ساتھ کرتا ہوں. قرآن کے اندر ذرا غور کریں تو ایک اور بات جہاں سے سمجھ آتی ہے، اللہ نے 8 چیزیں ذکر کی ہیں. میں اسی لیے انگلیوں میں گنتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے. اللہ نے 8 چیزیں کنیا اور کنیا اور پچھلے دوسری بول کو وہ کنیا 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں. جی سنیے گا، یہ 8 چیزیں وہ ہیں جو میری زندگی سے ابتدا کو لے کر خاتمے تک احاطہ کرتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میری ایسی ضرورتیں ہیں. اور اگلی بات سنیے، جب یہ 8 چیزیں ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں اگر میرا نبی ان سے کم محبت ہوئی اس سے تمہاری زندگی میں ان 8 چیزوں کے لیے تمہاری بڑی ضرورت ہے، پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک، تو تمہارا اور میرا معاملہ اس طرح ہوگا جیسے میرا کافروں سے ہوتا ہے.
کیوں؟ جی کیوں بھی باقی ہے، یہ کیوں ابھی باقی ہے، کیوں ابھی باقی ہے۔ تو سنیے گا پھر میرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سبحان اللہ، جی 8 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پیچھوں کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن بھی ایک اس میں عزت ہے، تو ایمان کو عزت ہو، عزت تو پیدا ہوئی ہے، اللہ کرے گا ٹھیک ہو۔ اصل میں آپ کمزور ہو گیا ہوں، عزت کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اللہ اللہ، وہ لوگ جب جنت دے کتنے دروازے نے، 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 اور سن لو کرنے پڑنے والوں، اور سن لو نمازیں پڑھنے والوں، اور سن لو روزے رکھنے والوں، اور سن لو زکاتیں دینے والوں، اور سن لو حج کرنے والوں، اور سن لو جہاد کرنے والوں، اور سن لو شہادت کے سفر پہ ہر وقت روانہ رہنے والوں، اور سنو سنو جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کامیاب مومن، کامیاب مومن، کامیاب مومن وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ شان صدیق اکبر زندہ باد۔ کامیاب مومن وہ ابو بکر ہے جس سے حضرت عمر نے کہا، ابو بکر صلح حدیبیہ کے موقع پہ، کیا ہم نے اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کر رکھا ہے کہ تمہیں فتح دوں گا؟ کیا نبی کو خواب نہیں آئی تھی؟ اب کیا ہوا؟ کیا کہتا ہے کہ یہ جو شرطیں طے کی جا رہی ہیں، اس میں تو ہماری بڑی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، ہم کمزور ہیں، ہم یہ کمزور شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ تو بتاؤ حضرت کا جواب کیا تھا؟ عقل پیٹتی رہ گئی، عقل پیٹتی رہ گئی، دلیلیں 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 ہوا میں اڑنے لگی جب صدیق کے منہ سے یہ نکلا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے کہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کا نبی، اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو پھر مجھے تجھے اجازت نہیں کہ پوچھتے پھریں یہ کیسے ہوا؟ مومن وہ ہوتا ہے جو آنکھیں بند کر کے نبی کے پیچھے پیچھے بھرتا ہے۔ کے پیچھے چلتے ہوئے آنکھ کھلی رکھی جا سکتی ہے، ایک پیر کے پیچھے چلتے ہوئے آنکھ کھلی رکھی جا سکتی ہے، کہیں وہ جھوٹا بھی نہ ہو، کہیں وہ ٹھگ بھی نہ ہو، کہیں میری عزت نہ اٹھ جائے اس کو گھر بٹھانے سے، آنکھ کھلی رکھنی چاہیے۔ ایک استاد کہیں مجھے غلط تعلیم نہ دے دے، آنکھ کھلی رکھنی چاہیے۔ جی 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 دھیان کیجیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر ہو، استاد ہو، حاکم ہو، چودھری ہو، وزیر ہو، کبیر ہو، ماں باپ ہوں، اور ماں باپ بولنے سے ماں بھی ہو۔ بات تو لمبا کرنے لگا
اور کسی کا کی مزہ لیں گے اور کسی نے کی مزہ لیں گے اسے کر سکے کیا کرو میرے منہ پہ بات کبھی کبھی آ جاتی ہے میرا والد بیت اللہ شاہ ہے یہ جو مجھے محبتیں ملتی ہیں یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے یہ مجھے توحیدی جو پیار کرتے ہیں یہ سب ان کی بیان کرتا توحید کا کرشمہ ہے سبحان اللہ جی 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 لیکن ایک دفعہ میرے منہ سے نکل گیا اب میں بس سوچتا رہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا آج پھر چونکہ یا پھر ایسی ہے جہاں بڑی محبت کرنے والوں نے مجھے بلایا ہے تذکرے کا محبت کے ہونے لگ گئے جی 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 پھر بات میری زبان میں بچن رہی ہے جی جی میرا باپ جنا بڑا سچا پیر ہے شاید بھی پاکستان کو ہونے کو بے شک لا شک فی کلام سبحان اللہ سبحان اللہ والد گرامی جو فوت ہوئے اللہ کی رحم میں ہوں ایک سیاسی ورکر ہے گجرات میں اور وہ بھی اچھا رکھتے ہیں تاثیر کے لیے آیا تو میرے پاس میرے زبان میں یہ فکرت ہے ان کو کوئی آپ کی زندگی سب سے میرے سپورٹ کر کے مسجد کی جمعے کی دعوت کی ساتھیاں لاجیاں کی ادھر لا گئے کسی ہوتی میں وہ پاکستان میں بھی روٹ کو کوئی نہیں پاکستان نے جا کے سکون بارے پکڑ گئی تو جب انہوں بڑھا کے ٹوٹ گئے کوئی کمی نہیں رہ گئی جنا کوئی ضرورت رہ گئی لیکن ایک بات ہے کہ جب میں کسی مشکل میں ہوتا تھا اور فیصلے کی گھڑی آتی تھی میں والد صاحب کی خدمت میں تو نیچے جا کے ہم ذرا اوپر کی حاضر ہوتا تھا یہ پہلے میں ایسا کام چلیا تو مجھے ایسی ہوتا تھا جیسے مجھے دنیا کی کوئی چیز شکست نہیں جی اب یہ کمی ہو گئی ہے یہ دعائیں مجھے نہیں ملے گی یہ میں سوچ کے میرے منہ یہ کرے گا سیاسی مرکز کا لیکن بعض لوگوں کے منہ سے ایسی بات نکلتی ہے جو دل پہ نقش ہو جاتی ہے تو مجھے کہنا تھا شاہ جی میرا خیال ہے کہ جڑیاں انہوں ساڑھے وقت جو ہوندیاں نے ساڑھیاں موجوں ہونے داری میں کہ تسی جو نازی در روانی پتر ہاں تسی تے سرکے پتر ہو تو آٹھے وقت بڑا پیو جیسیاں دعاوان کر کے ہے تو انہوں کچھ آسان ہوں کسی وہ دعانی لوگوں گروہ اکتر یاقی اور فکرہ تو کے موقع ہوتا ہے عنایت اللہ شاہ بخاری کی جو محنت نہ ہوتی وہ کون سے اور کرتے کسی نے پوچھنا ہی نہیں تھا تو میری بات کی ہوئی ہو آپ اللہ لیکن اور اتنی محسوس نہ کریں محبت کی باتیں کیا کروں محبت ہوتی ماں کی محبت کی کیا کریں ماں کی محبت کے کیا ہے اگر وہ ماں کی شفقتوں کے کیا ہے ایک دفعہ تقریر کرتے کرتے میرے منہ سے نکلا محسوس کیا بہت سے لوگوں نے آپ محسوس نہ کیجیے کہ وہ محبت کی بات کرتے ہیں کیا کریں سیٹ نہیں ہے اور آ رہی ہے تو کرتا ہوں میں ایک دن تقریر کرتے کرتے کہ ماں کی محبت کا تذکرہ آیا تو میرے منہ سے نکلا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے جنت میں بھیج کے یہ پوچھا کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو مجھ سے یہ پوچھا کہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو میں کہوں گا میرا دل کرتا ہے
میں چھوٹا ہوتا ہوں یہ ہوتا ہے جس طرح ماں کو مجھے بہت ایکسٹینڈ لا کے سمجھنے لگا اللہ مجھے جنگل بیچ میری ماں کی قوت ہے وہ سبحان اللہ والد تو خیر ان کو ضرورت تھی میری کہ بچہ ہے میرا کام میرے ساتھ کرنا شروع کرے میرے کام میں میرا ہاتھ بٹائے ان کی تو ضرورت تھی وہ تو دعائیں کرتے ہی ہوں گے لیکن میری ماں کی حالت یہ تھی کہ جب کبھی میں غصے سے آیا ہوتا تھا چھٹی کا دن آتا تھا والد صاحب ہمیں اتنا وقت دیتے تھے کہ کھانے کے وقت ہمارے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے والد صاحب کو تو ان کا اپنے کو کھانے میں اور اپنے کپڑے میں ہوتا تھا کھانے کے وقت ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو جب میں چھٹی بھی آیا ہوتا نا تو والدہ میری پوچھتی کہ میرا بیٹا آواز کرے گا تو کوئی نہیں کیا ادھار سے میں اس وقت پڑھتا تھا تو ایک دن وہاں تشریف لائے جلسے کے موقع پہ استادوں سے کہا سید اللہ صاحب اللہ کی لاکھ کو رحمت کرم دے ان سے پوچھا والد صاحب نے کہ امام نے تو روز لی ہے کہ میرا پتر روایت آئندہ نہیں بنے گا تو میں ان کی آنکھاں والد صاحب نے والد صاحب سے کہا کہ استاد بڑا اچھا بنے گا ایک مشرق استاد کی رائے تھی مجھے ہمیشہ فخر ہوتا جب کسی طالب علم کو سمجھایا جاتا تھا نا تو پھر میری ڈیوٹی لگایا کرتے تھے کہ تم اس کو پڑھاؤ اتنا اعتماد کرتے تھے میرے وجہ یہ تھی کہ میں جی نسبتیں میری اتنی کام آئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں یہ بڑا لمبا موضوع ہے اگر کبھی مجھے اللہ نے توفیق دی میں دل چاہتا ہے کہ سوانی یونیورسٹی کھول ہوئی سی اپنی جس میں کچھ بات نصیحت آئے سننے پڑھنے والوں کے لیے تو لکھوں اس پہ یہ باتیں سبحان اللہ تو انہوں نے کہا استاد اچھا بنے گا لیکن یہ واحد نہیں بنے گا ان کی یہ رائے کیوں تھی جہاں مدرسے ہوتے ہیں وہ اکثر طالب علم ایک انجمن بنا لیتے ہیں چھوٹی سی اور ہفتے میں چھٹی کے اطلاع کو تقریریں کرتے ہیں ہاں سارے تقریریں کرتے ہیں میں 3 سال رہا ہوں قلعہ ادار سے ابتدائی سب پیچھے گئی تھی ایک رات میں طالب علموں پہ قابو آیا جب مجھے پکڑ کے لے گئے اور وہاں کھڑا کر دیا تو وہاں میری تقریر یہ تھی کہ یار مجھے پتا نہیں تھا کہ اس طرح میں قابو آ جاؤں گا اب میں تیاری کر کے گیا پھر ہوگا تو تقریر کروں گا آج مجھے معافی دے دیں آج یہ میں تقریر استاد بیچارے بڑی شوق سے اور مجھے تک میری بات ہو گئی ایک ساتھی ہوتا سی انہیں دنیا میں تقریریں شروع کی ہے لوگوں نے تو مذاق بنا لیا ہر بندہ تقریر پہ ٹائگر کر گیا وہ ساتھی نے ہمارے بڑے بڑے تقریریں شروع کی نہیں تھی تو دیکھتے کا جمعہ پڑھا رہے تھے تو جمعہ کی تقریر کرتے کرتے کہنے لگے اچھا بھائی سنتا میں قدر ہو گیا اور سنتا پوائنٹ مودی صاحب آئیے تھے بڑا مقدر ہے سنتا میں لے نہیں تجھے وہی ختم کر دیا میری تقریر ختم ہو میری تقریر کا بھی یہی آپ کے مہمان ہے نے کہہ دیا تقریر سیکھی نہیں کوئی کرنی بہت نہیں کرنا پڑھائے گا بڑا اچھا تو والد صاحب سے جب میری ماں نے پوچھا انہوں نے بتا دی جب میں نے اس کی استاد سے پوچھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تقریر نہیں کرے گا پڑھائے گا اچھا تو میری ماں کی اور خوش ہوئی آنسو کی چھڑی اور منہ سے وہ یہ کہہ رہی تھی اللہ میں تیرے کو واحد پتر میرا سکتا
میں تیرے کروں انہوں کی لوگ ہے میری ماں نے ماں نے اگر یہ بات میری بخشش کا سامان بنے جنت میں گیا تو میں اپنی حضرت پوری کروں گا. سب سے لوگوں کو چھوٹے ہیں بچہ بڑھا کے میری ماں نے اسے بڑھا کے سماؤ ہے میری بڑی سب کو دیکھا بات کہاں سے کب چلی گئی. سیرت نبی کی سنانے کی سنانے اپنی سنتے لگے اندار میں بھی اس لیے کہ مجھے لوگ وہابی اسی لیے کہتے ہیں کہ میں آنکھیں بند کر کے نبی کے پیچھے میری وہابیت میں یہی میرا جرم ہے جو لوگ مجھے وہابی سمجھتے ہیں. میرا مرشد کہتا تھا کسی نے اگر میری زندگی پوچھنی ہو میری سیرت پوچھنی ہو تو قرآن سے پوچھو. جی 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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم پتہ نہیں اگر انہوں کو پوچھو کہ قرآن والے نے قرآن والے نے پوچھو کہ میری زندگی پتہ لگ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم من ربکم سبحان اللہ. سارا نسل انسانی یہ قرآن یہ تمہارے رب کی طرف سے پیغام ہے. بے شک یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے یہ پیغام ہے تمہیں. اور حسنو یہ جو کہ میرا پیغام ہے میری شان یہ ہے اللہ نور السماوات والارض. سبحان اللہ. اللہ نور السماوات والارض. اے آسمان دے اے زمین دے جڑی رونقاں نظر آندیاں نے جڑی بہار نظر آندیاں نے جڑی نہراں دی روانی نظر آندی ہے. جی 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 جڑا پھلاں دا حسن خوشبو نظر آندی ہے. اوے جڑے درختاں تے لگے پھل نظر آندے نے اور جڑی زمین ایک دانہ دے کے آندے ہو 700 دانے اگاندی ہے. اس رب نے تانوں اپنا پیغام دیا جے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس رب کی بڑی اس رب نے جن نے تہاڈا گھر بنایا ہے زمین و آسمان. اس رب نے جن نے تہاڈا رزق بنایا ہے. اس رب نے جن نے تہاڈے پھل پھول بنائے نے. اس رب نے جن نے تہاڈیاں کوٹھیاں بنائیاں نے. اس رب نے جن نے تہانوں مٹھیاں ماواں دتیاں نے. اس رب نے جن نے تہانوں والد دیتا ہے جڑا اپنی زندگی بھول کے تہاڈی زندگی بنان دے آرے لگ جاندا ہے. اور سنو سنو جس رب دیاں شفقتاں نے جہدے نال زندگی کی چلتی ہے میرے ربکم قد جاءکم میرا قرآن بھی میں تہاڈے رب دی طرفوں پیغام سبحان اللہ. میں اور تھک جانا کمزور ہوں لیکن تسی بغیر تھکے ہوئے چپ ہوئے. اللہ اللہ سنیے گا سنیے گا کیا کہہ رہے تھے نعرے دیا کہ روٹی سبحان اللہ تاثیر کرو میری ساری طرح قد جاءکم من ربکم. توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے. قد جاءکم من ربکم وانزل اللہ الیکم نورا مبینا. انزلنا الیکم نورا مبینا. ضیاء عربی میں اس روشنی کو کہتے ہیں جس روشنی میں کچھ حدت بھی ہوتی ہے. روشنی تو ہے
لیکن اس میں کچھ حدت ہوتی ہے، کچھ گرمی ہوتی ہے، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو سراسر ٹھنڈی میٹھی ہوتی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم وتلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ میں عثمانی کتاب اتاری ہے، یہ میں عثمانی کتاب اتاری ہے، جیڑا یہ پڑھے تو قرآن میں دل بھی پڑھے، جیڑا یہ پڑھے جب بھی آگے جیڑا یہ پڑھے قرآن میں دل بھی پڑھے، وہ بدن کا دھواں دھواں، وہ دل کا گوشہ گوشہ، وہ ہی پڑھنا بندے لا الہ الا اللہ، قرآن سمجھ آئے تو وہ دہائیاں دینے لگتا ہے، یقین دانا کریم عالم لا معبود الا لا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ولا مقصود الا سبحان اللہ۔ کی صدائیں ہونے لگتی ہیں، جی جی سلطان باہو کے دل دماغ میں گونجنے لگتا ہے اور زبان دہائیاں دینے لگتی ہیں، اللہ 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 وتلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، جی الى ذکر اللہ۔ دو معنی، ایک یہ کہ اس کا دل اور اس کی زبان، دل قرآن کو اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے دوڑ لگا دیتا ہے قرآن کی طرف، اور زبان سونے بول بولنے کے لیے دوڑ لگا دیتی ہے قرآن کی طرف۔ اور ایک معنی یہ بنتا ہے جب قرآن کے اثرات پھیلتے ہیں تو اس کا رواں رواں، دل کا گوشہ گوشہ تمہارے لیے لگتا ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ اللہ، پکارو سنتے لائق اللہ اللہ، مشکلوں میں حل کرنے والا اللہ اللہ، بیڑیاں پار کرنے والا اللہ اللہ، بدل میں فتح دینے والا 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 اللہ۔ بات دیا اللہ نے کہ دار بڑے غصے میں تو ہے کیا کہنے چلے جدیدار بڑے غصے میں پیر موٹے کا ٹھٹے بڑے ناراض نے، مدرسیاں دے محتمم بڑے باغی ہونے لگے نے، بڑے بک بک پہ کرتے نے، چودھری بڑی پھوپھوں بڑے خطرناک نظر آتے ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ میں قرآن کی یقین کیوں دے دیتا ہوں، میں قرآن لے کر یقین، 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 یہ میرے نبی کو بتا دو، میں کتابیں دیتے ہوئے اور نبوت دیتے ہوئے نسل اور نسب اور دولت اور اونچے علم
اور چلتے فتوے بکتے بات میں یہ نہیں بکتا، میری نگاہ دل پہ ہوتی ہے. میری نگاہ بولو، میری نگاہ میری نگاہ میری نگاہ میری نگاہ میری نگاہ. میں جب قرآن دینے لگا تو میں نے دلوں میں جھانکا، دیکھتا رہا ایک دل مجھے ایسا نظر آیا جسے میں اللہ خود کہتا ہوں زجاجت، جسے میں خود کہتا ہوں زجاجت کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية ولا غربية. اگلا فکرہ جو میں سنانے چلا ہوں، یکاد زیتها یضیء یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور. آخری فکرے کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ قرآن میں نے اس دل میں اس لیے اتارا کہ قرآن اترنے سے پہلے یہ دل اتنا صاف تھا، جو کوئی محمد کی بات سنتا تھا اسے اپنا آپ نظر آنے لگتا تھا کہ میں کیا ہوں. دل کی صفائیوں کی اتنی شعائیں تھی، جب اس صاف دل پہ قرآن اترا تو یہ تو نور کے اوپر نور ہو گیا. سبحان اللہ. پوری آیت کی تشریح نہیں کر سکتا. یہ آیت مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے ذرا مشکل، عام مرمیوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس آیت کے ہر لفظ کا مدعا بیان کریں کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس لفظ سے کیا مراد ہے. بڑی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، ساری نہیں چھیڑ سکتا. لیکن جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اس دل پہ قرآن اترا، دل اتنا صاف تھا. کوكب دري کوكب دري کوكب دري. دل اتنا صاف تھا. جو اگلی کلری پڑھے کہ حضرت اسود کو کون رکھے گا. سبحان اللہ. حضرت اسود کو اس گوشے میں کون رکھے گا. یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ جو گوشہ بنا ہے جس میں لگا ہے، اس گوشے میں گوشے کا لفظ یاد رکھیے گا، کام آئے گا. اس گوشے میں کون رکھے گا. جی لڑنے لگے فیصلہ کچھ لوگوں نے درمیان میں لڑو نا. یہ فیصلہ کرو کہ جو کل صبح ہم سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہ رکھے گا. جب آئے تو وہاں سب سے پہلے آنے والا وہ ہے محمد ابن عبداللہ. سبحان اللہ. وہ ہے محمد ابن عبداللہ. میں محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا اس کو، جان خود کر کہہ رہا ہوں محمد ابن عبداللہ. بولنے ہے نہیں یار، اور بولنے کو محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ جب تک محمد ابن عبداللہ تھا اس وقت بھی اس کا دل اتنا صاف تھا. اس وقت بھی اور پیچھے بیٹھے لوگوں اس وقت بھی دل اتنا صاف تھا. قتلوں کے بھوکے، چوریوں کے بھوکے، زنا کے بھوکے، شرابوں کے بھوکے، جرموں کے عادی، غیبت کی عادی، الزامات کے عادی. جی کسی کی عزت ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، اتنے ضدی تھے. لیکن جب سب نے دیکھا کہ محمد بن رسول اللہ موجود ہے تو کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین اللہ امین
پتہ کیوں کہ جب صاحب سے بات کیوں سی سننے لے دوسرے بھی دیکھنا لے دوسرے بھی امین کہتے سن اس وقت بھی امین کہتے سن آدھا کے لیے لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھانے کے عادی تھے یتیموں کے ظلم جانے کے عادی تھے یہ یتیم کو کہہ رہے ہیں یہ ہم سب سے بڑا امانت والا ہے جانتے ہیں کیوں حدیث لیے الم یجدک یتیما الم یجدک یتیما جس بچے کو ماسٹر پالے تربیت دے اس کے تعلیمی ریکارڈ اچھے ہوتے ہیں جس کو ایک قاری پالے اس کی قرآن کی تلاوتیں خوبصورت ہوتی ہیں اور جس کو عنایت الملکہ پالے انہیں بہت چنگی عادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس جماعت کی خدمت عنایت الملکہ اور غلام اللہ نہ کرے جن توحیدیوں کو توحیدی کو سکھائے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے وہ عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکتے شاعران پتر شاعروں دے رہے خطیبوں نے پتر خطیبوں دے رہے حکمرانوں نے پتر حکمرانوں دے رہے انسانوں نے یہ کرتے ہیں جی میں محرم میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں جب تذکرہ چلتا ہے صحابہ کی عظمت کا اور اہل بیت کی شان کا جب تذکرہ چلتا ہے تو میں یہ کہتا رہتا ہوں اس موقع پہ اپنے ٹیڑے ٹیڑے بالوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی کے جوان شہیدوں میں 3 عبادلہ تھے عبادلہ سلاسہ مولوی لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں زبان کو تشریح کرتا ہوں ایک تھے عبداللہ ابن زبیر ایک تھے عبداللہ ابن عمر ایک تھے عبداللہ ابن مسعود یہ 3 عبادلہ مشہور تھے سبحان اللہ یہ سارے جوان تھے 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 حسنوں سے تو بھی بچے چپ کر کے ہو جی اصل تو بھی تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگنے تھے جی 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 منزل میں آ جاتے تھے کبھی سے نانا سے ملنے کو بول ایک دن آئے سامنے سڑکے کے کھجوروں کی ڈھیر لگے تھے جی سن رہے ہو جو سن رہے ہو آپ کا ایک سری ہو جائے حسن آئے نانا سے ملنے نانا کے سامنے آگے کھجوروں کا ڈھیر کا صدقے کا پڑا ہوا انہوں نے گزرتے گزرتے بچے تھے ایک کھجور کھائی منہ میں ڈال دی رسول اللہ نے فوراً پکڑ کر پہلے کہا دیکھو ان کے منہ سے نکلی نا تو آپ نے انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دیا حسین تو بڑے چھوٹے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حسن کی تربیت تو ہی اپنے نانے کی گود میں تھی ایک کام پہ حضرت حسن بیٹھے ہوتے تھے ایک کام پہ نہیں ہوتے ہیں جو گئے ایک کام پہ حضرت حسن بیٹھے ہوتے تھے اور ایک کام پہ اسامہ بن زید بیٹھے ہوتے تھے
ایک ٹانگ پہ حضرت حسن بیٹھے تھے، ایک ٹانگ پہ اسامہ بن زید بیٹھے تھے. زید نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹھے تھے، اسامہ ان کے بیٹے تھے. جی ایک کے نانا ایک پوتا ایک بیٹا. ایک ٹانگ پہ حسن، جی یہ تو ایک ٹانگ پہ حسن، ایک ٹانگ پہ اسامہ. بچے تھے، گود میں بیٹھے تھے. ہاتھ لگانے لگے نبی کی بیچ مبارک. بچے تھے، ہاتھ اٹھانے لگے نبی کی بیچ مبارک کو. صحابہ سے برداشت نہیں ہوتا. صحابہ غصے میں نظر آتے تھے. میں نہ کروں کی میں کر لیکن سمجھے نا انہما ریحانہ انہما ریحانہ دایا. مت منع کرو انہیں، یہ تو میری خوشبوئیں ہیں. یہ تو میری خوشبوئیں ہیں. گلاب کی خوشبو سے پہچانا چاہتا ہے یہ گلاب ہے خوشبو سے. نہیں سمجھ آئی میرا. موتی کی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ موتی کی خوشبو ہے. جی 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 بات لمبی ہو رہی ہے. فصلوں کی شکل دیکھ کے پہچان لیا جاتا ہے. ہوائیں ٹکرا کے جب پھیلتی ہیں تو سونگنے والے بتا دیتے ہیں اے کڑک لگی اے چاول لگے ہیں اے کدو لگے ہیں جڑا میرے نبی کو مثال وغیرہ وغیرہ. چھوڑیے بات لمبی نہ ہو جائے. کہنا کیا چاہتا ہوں، مرشد کہتے ہیں یہ دونوں تو میری خوشبوئیں ہیں. خوشبوئیں اگر داڑھی کو نہ لگے گی تو پھر کس کو لگے گی؟ جی میں کہا کرتا ہوں محرم میں حسن وہ خوشبو ہے جس سے نبی کی صداقت واضح ہوتی ہے، جس سے نبی کی نبوت واضح ہوتی ہے، جس سے نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے. یہ خوشبو ہے نبی کی. حضرت حسن اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار. یہ دو لڑنے مسلمانوں نے قوم میں دو جماعتیں تو مسلمانوں کی ہیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی تو یہ میرا بیٹا ان میں صلح کروائے گا. یہ نبی نے حسن کو اٹھا کے پیشین گوئی کی تھی. سبحان اللہ. وقت نے ثابت کیا کہ حسن نے مملکت کو حکومت کو لاد مار کے کہا میں مسلمانوں میں اتحاد دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں پھر حکومت کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی جب قرآن سناتا تھا لوگوں کو جی اللہ تو دیتے تھے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. میرے نبی ان کو کتاب کی تعلیم دے دے کے اور انہیں دلائی کی تربیت کر کر کے دیجیے گا. انہیں کتاب کی تعلیم دے دے کے اور انہیں حکم یعنی دلائی کی تربیت دے دے کے جی
انہیں کتاب کی تعلیم دے دے کے انہیں گہرائی کی تربیت دے دے کے ان کے دل دماغ شرک کے گند سے پاک، ان کے دل دماغ دنیا کی ناجائز محبت سے پاک کر رہا ہے، ان کے وہ دل دماغ جن میں بت آباد تھے وہاں ان دلوں کو وہ اللہ کا گھر بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کی سیرت جس کے پیچھے قرآن ہی قرآن ہے، جس کے پیچھے قرآن ہی قرآن ہے۔ اتارنے والا کہتا ہے میں میرا سینہ پسند کر کے میرے وچ قرآن اتارنا پیا، ایک فکر نہ کریا کر کہ جبریل پڑھ کے چھٹ جائے تو منو بھول جائے، یہ بھول جائے تو میں پھر خدائی کی ہوئے۔ یہ بھول جائے تو میں پھر خدائی کی ہو جا، یہ بھول جائے تو میں کچھ غلط بھی لگوں گا وقتی ہے۔ نا سوالی پیدا نہیں ہوتا، لا تحرک بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سنتیں تقسیم ہوئی، استادوں کو شاگردوں کو بھی ہوتی ہیں۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جنہیں یہ سنتیں ملے جنہیں یہ سنتیں ملے إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ سبحان اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ قرآن میں قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو میرا محبوب چپ رہا کرو، زبان کو ہلایا نہ کرو۔ جب ایک قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو دوسرے اپنی زبان ہلانے لگ جائیں۔ یہ کیسے قرآن اس کو سننے والا بھی اپنی نہ ٹھوکے، چاہے وہ کتنی اپنی طرف سے اچھی محنت کر رہا ہو۔ ناظرین سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، قرآن نازل کرنے والا نبی کی دل پہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن تیرے دل میں یوں نہیں کہ جبریل اتار رہا ہے لہذا جبریل نے اتارا۔ جبریل کون ہوتا ہے؟ عمل ظاہری اس کا، لیکن پیچھے سبحان اللہ۔ اور جبریل کا دشمنی بنائی دے یہودیوں کتے ہو، جبریل کے دشمن بنے جو ساڑھا دشمن، انہیں کا بھی دشمنی پڑی، انہیں کی نام چاہنے نے بیاہ کرنا، نام چاہنے نے دولت چاہیے ہے، نام چاہنے نے پیسہ مسئلہ ہے، تو اگر آپ کی دشمنی کو زمینہ ہی ہوئی چاہیے، جنانیہ نہیں ہوئی چاہیے، تو انہوں کہنے کا بھی دشمنی پیدا کی جناب ہے۔ من کان عدو لجبریل، من کان عدو لجبریل، جبریل سے کیسی دشمنی؟ جس نے اس سے دشمنی کرنی ہے وہ جبریل سے نہیں، میں اللہ سے دشمنی کرے۔ جبریل کون کرتا ہے میرا؟ اس کی تو میں نے ڈیوٹی لائی ہے، انہو نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ جبریل تو تیرے دل میں میں اللہ کے حکم سے اتارتا ہے، جب میرے حکم سے اتارا ہے جبریل تو پھر میرا نبی تمہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے یاد
ان علینا، یہ میں اللہ کے ذمے انشاءاللہ تیری زبان سے اس کا صحیح صحیح جاری ہونا یہ بھی اللہ کے ذمے ہے، یہ بھی بولنے ہے بڑی اللہ کے ذمہ ہے، یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے جی یہ تربیت کرنے والا کہتے ہیں یتیم تھا میں نے پالا، جب سکھانے کا موقع آیا تو میں نے اس کے دل میں قرآن اتارا۔ بس کر دے سیرت سننا چاہتے تو میں کیا کروں، میری عادت ہے میں ذرا معلومہ کی گلا کرنا سیکھی آئی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کا اذن ہے جو تیرے دل پہ قرآن نازل ہوا۔ ایک یتیم کو ساری کائنات کا مولا میں نے بنایا اور ایک ان پڑھ کو قیامت تک کائنات انسانی کا معلم میں نے بنایا۔ اس کی تعلیم کے پیچھے بھی قرآن، اس کی تعلیم کے پیچھے بھی قرآن، اس کی تعلیم کے پیچھے بھی قرآن، اس کی حکمت 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 کے پیچھے بھی قرآن۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سبحان اللہ والموعظۃ الحسنہ۔ جی میرا سونا نبی جدو لوگوں میرے وقت بنان لگے بالحکمت، ابن عباس تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیے گا تفسیر اجازر ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے رستے پر بلایا کر بالحکمت۔ ابن عباس کہتے ہیں اے بالقرآن، سبحان اللہ عظمت قرآن زندہ باد، اے بالقرآن۔ لوگوں میں رب نے رستے ہیں قرآن نہ بلایا کر، قرآن نہ بلایا کر، قرآن نہ بلایا کر، قرآن نہ بلایا کر بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ سبحان اللہ ابن عباس کہتے ہیں موعظہ حسنہ کا معنی یہ ہے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن نال تبلیغ کریا کر تے قرآن کا مسئلہ توحید تب تک سنایا۔ موعظۃ الحسنہ یہ لا الہ الا اللہ کا بیان ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں کیا کر۔ سبحان اللہ تیری زبان سے توحید نکلنی چاہیے۔ نہیں بس کر دیا نہیں بس کر دیا نہیں بس کر دیا نہیں۔ میری زبان سے جو پیغام نکلے وہ میری وحدت کا پیغام ہونا چاہیے۔ جی 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 میری توحید پر بنان لگیا جڑی کتاب سنان لگے میرا قرآن ہونا چاہیے اور میرا قرآن ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ تیری تعلیم کے پیچھے بھی قرآن، تیری دعوت کے پیچھے بھی قرآن۔ بس کر دیں بس کر دیں نہیں بس کر دیں چلیے آخری آیت پر دو قصہ ختم کرتا ہوں۔ ان ولی اللہ الذی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ تسی انہوں سجن سمجھتے ہو جیڑا تانوں کاروبار وچ ہتھ پوائے، تسی انہوں سجن سمجھتے ہو جیڑا تانوں ملازمتاں دلوائے، تسی انہوں سجن سمجھتے ہو جیڑا دکھ سکھ وچ تواڈے نال ٹرے، تسی انہوں سجن سمجھتے ہو۔ بس کر دیں نہیں سبحان اللہ
لگنا سی کہ آنے والا جہاں میں سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. پہلے آپ کو سٹارٹ کر رہا ہوں. جی تم اس کو سجن سمجھتے ہو جو جائز و ناجائز قربان جائز و ناجائز کاروبار میں دنیا داری میں تمہارا ساتھ ہے. اے بڑا میرا سجن ہے، یہ ہمیشہ میرا ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور تسی ہم سجن سمجھتے ہو جنہاں تمہاری شادی کرا دے سوری کرے ہوئی دے کسی نے کام کروا دیتا سارے زندگی ہے میرا بڑا پکا سجن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ میری مقدروں کو نہ نسل انسانی او ایمان داریو او اسلام دے دعوے دارو سن لو اے سمجھن نہیں جو ہوندا جڑا حلال و حرام وچ تانوں حق پوندا رہے. نہیں 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 سجن وعدہ ہو جائے جڑا قرآن سنا دے تواڈے دل وچ رب دی توحید دا نور جلا دے. إن ولي إن ولي إن ولي إن ولي میں محمد کا سجن میں محمد کا سجن بتائیے کون ہے؟ إن ولي اللہ إن ولي إن ولي إن ولي إن ولي نزل الكتاب إن ولي الذي نزل الكتاب. میرا سجن میرا اللہ جنہیں میرے سینے میں قرآن نازل کیا. میرے کا سجن اینو کہندے نے سجن اینو کہندے نے سجن وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. ہماری طیب ہماری دی اللہ اوے سننے دے مسلمانوں اگر تسی بھی کسی کو سجن بنانا چاہتے ہو تو انہوں سجن بنائیو. قرآن سنا دے اور نیک عملہ والا بنا دے انہوں کی جنت پکی ہو جائے. آمین ارشاد التوحید و سنہ زندہ باد. جب میرا سجن وہ ہے جس نے میرے اوپر قرآن اتارا تو اس قرآن کے میرے دل پہ اترنے سے جو میری سیرت کے جو ٹکڑے والے زندگی کے جانتے ہو وہ کیا ہے؟ ان صلاتی شروع میں میں نے پڑھی تھی پتہ نہیں بھولنا دے رہا ان صلاتی و نسکی وحیاء ومغاری. میں کس سے سامنے ڈگا جیسا جی اللہ میں جب ڈگا وہ کہتے ہیں کوئی نہیں میں جب ڈگا اللہ کی رضا آواز پہ ڈگنا منو کوئی کمانی تھی ہوندہ صلاتی سجدہ میں جب گرتا ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اور نسخوں کی جو میں کسے نو لمحہ اٹھا کے وہ جو تے چھری چلانا ہو بھی للہ ہے. ان صلاتی میرا گرنا اللہ کی رضا کے لیے میرا نسخی میرا کسی کو گرا کے اس کے اوپر مسلط ہو جانا یہ بھی للہ ہے. اس لیے کہ قرآن نے میری زندگی میں اتنا نور کرا دیا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں محیا یا للہ. میری زندگی کا ہر
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. میری غمی، میری خوشی، میری سیاست، میری عبادت، میری ریاست، میری رشتہ داریاں، میری دشمنیاں، میری دشمنیاں، میری گالیاں، میری زندگی کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. اور آخری لفظ سنو جو کہ زندگی کا آخری حصہ ہے، وَمَمَاتِي بِاللَّهِ، وَمَمَاتِي وَمَمَاتِي وَمَمَاتِي. سیرت کے درس سے بھی آئے ہو، سیرت کو جاننا چاہتے ہو تو یہ آیت پکارو، پڑھتے رہا کرو کہ اکھاں بند کر کے نبی کے پیچھے ٹر پہو. یہ پیچھے ٹرنا دے کہ شیشہ دے قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہ اکھاں بند کر کے نبی کے پیچھے ٹرنا دے. اکھاں میرے شک بند کر لو. یہ قرآن کی سمجھ کر ٹرتے رہے ہو کہ پھر انہیں دیدے بن پہن میں نعرہ تکبیر، آؤ مل کر کرے دعا، جیتا رہے سید ضیاء. آؤ مل کر کرے دعا، جیتا رہے سید ضیاء. آؤ مل کر کرے دعا، جیتا رہے سید ضیاء. دنیا کا بادشاہ سید ضیاء، سید ضیاء. مقبولو سمجھ نہیں آئی دین آرام مارے گا. توحیدیوں کا بادشاہ سید ضیاء، سید ضیاء. بادشاہ دے نعمت اللہ شاہی آتے ہیں. شہزادہ کہہ سکتے ہو شفا اللہ پڑھ لیا مجھے انہیں قبضہ کر دیا. میں شکاری کی لٹ گیا نا بادشاہ ہوئی. بس پتر ہی کیا دے نہیں کر دیا. اتنے ولی بھی کافی ہے گزارا ہو سکتا ہے میرا. سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ. آخری نفل، یہ آخری نفل، آخری نفل. جس نے آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے ٹرنا ہے وہ اندھیروں کا خوف نہ کھائے، وہ قرآن کی روشنی جلا دے. سبحان اللہ. قرآن کا دیا جلا دے، قرآن کا چراغ جلا دے. جو قرآن کا چراغ جلاوے گا اسے کوئی تاریکی میرے سے پیچھے چلنے کی راہ میں روک نہیں بن سکے گی. اور ہاں اگلا فکر سنیے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کا دیا جلا دے، قرآن کا دیا جلا دے. اور میری سنت کو نمونہ بنا. آخر دعوانا الحمدللہ.